أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وخير المعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. الحمدللہ پروردگار عالم نے ہمیں اس حسین دسترخوان مناجات شعبانیہ نیند پر بٹھایا ہے. یہ وہ مناجات ہے جو اس تاریک معاشرے میں، گٹھن والے معاشرے میں ہمارے دلوں کو، ہمارے قلوب کو سکون، منور اور جس وطن سے ہم دور ہیں، جو گمشدہ ہے ہمارا، جو رب ذوالجلال ہے، جو عشق اور حب اللہ ہے، اس حب سے ہمیں نزدیک کر رہا ہے. اگر آپ کو یاد ہو الحمدللہ ہم مناجات کے اس پیراگراف پہ پہنچے تھے، یہ حسین سا جہاں پروردگار عالم سے ہم یوں گفتگو کر رہے ہیں کہ الہی فسرنی بلقائک یوم تقضی فیہ بین عبادک. بار الہ پروردگار، وہ یوم، وہ دن جب آئے گا، قیامت کے دنوں میں سے، جو قیامت کا جو دن ہے، ناموں میں سے ایک نام جو ہے وہ ہے یوم لقاء. جیسے یوم ہم کہتے ہیں تبلی السرائر، بہت سے نام ہیں قیامت کے، تو ایک نام ہے یوم لقاء. یوم لقاء جو ہے یعنی وہ دن جس دن ہم پروردگار عالم سے ملیں گے. تو یہاں گفتگو اتنی پیاری ہے، یہ بتایا گیا کہ بار الہ پروردگارا، جس دن تجھ سے ملنا ہے اس دن میں سرور کے دن میں اس کو بدلنا چاہتی ہوں، خوشی اور لذت کے دن میں اس کو بدل لے. یوم تقضی، تقضی یعنی قضاوت، یعنی قاضی، یعنی جج، جس دن پروردگار عالم میں فیصلہ لے گا. لیکن آپ دیکھیں تو صحیح، سورہ حمد میں ہم نہیں کہتے مالکی یوم الدین کہتے ہیں، نہیں کہتے قاضی یوم الدین. یہ مجھے وہ میرا اہا پوائنٹ تھا، یعنی جہاں کر انسان کہتا ہے واو، وہ پوائنٹ یہ تھا کہ میرا رب فیصلہ صرف نہیں کر رہا، جج نہیں ہے، بلکہ وہ میرا مالک ہے. ٹھیک ہے اس دن فیصلے ہو رہے، لیکن ایک مالک کا فیصلہ بڑے مزے کا فیصلہ ہوتا ہے، وہ کچھ بھی ڈیسیجن لے سکتا ہے. سو فسرنی بلقاء، لقاء الہی، جس طرح ہم کہتے ہیں نا یا ایہا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، قرآن میں آیا ہے کہ انسان تو چل رہا ہے، تو یہ سفر بہت محنت، زحمت، تک و دو اور بہت ہی اسٹرگل کے ساتھ کر رہا ہے، یہاں تک کہ لقاء الہی کا وقت آئے گا. تو کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ لقاء الہی کے وقت کو ہم نے سرور کے دل، لذت کے دل میں بدلنا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کتنی روایات ہمارے پاس موجود ہے. روایت میں ہے کہ جب ایک مومن مرتا ہے اس ایمان اور حب اللہ کی وجہ سے، اس لقاء کی وجہ سے، کیونکہ مومن جب بھی وضو کرتا ہے، وضو کرتے ہوئے، کلی کرتے ہوئے وہ کیا کہتا ہے؟ اللہم پروردگارا لقنی حجتی یوم القاک. دوبارہ یہ لقاء، یہ تو قیامت کے دن جب میں نے تجھ سے ملنا ہے، اس دن میری اس زبان پر حجت، دلیل، پروف جو اچھی اس کو لانے کی مجھے توفیق دے، تلقین کر، ٹیچ کر. تو مومن تو لقاء کے عشق میں دن میں کئی مرتبہ وضو کر رہا ہے. مومن کو تو لقاء یعنی سرور کا دن ہے، قیامت کا دن سب سے بڑی کامیابی کا دن ہے. روایت میں ہے ایمان کی وجہ سے، اس حب اللہ کی وجہ سے فرشتے قبض روح کرنے کے لیے عزرائیل کے ساتھ 500 اور فرشتے، ہر فرشتے کے ہاتھ میں 2 جنت کی کلیاں اور پھول، اور وہ تمام کے تمام 500 فرشتے جو ہیں وہ زمین پر ہوتے ہیں تاکہ بہت گرم جوشی سے استقبال کرتے ہوئے مومن کو لے جائیں اس یوم لقاء کے لیے. فسرنی بلقائک. دیکھیں خوف اتنا حسین یہ لفظ ہے جس کو ہم نے بگاڑ دیا ہے. خوف یعنی
جب کوئی آپ کا محبوب مثلاً آپ سے ملنے آ رہا ہے اور آپ آؤٹ آف لو اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنا رہے ہو، گھر کو اور اچھا بنا رہے ہو، اپنے آپ کو حسین سے حسین تر بنا رہے ہو، کیوں؟ کیونکہ آپ میں ایک وہ ہے، ہر چیز کو پرفیکٹ کرنے کا ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے، اللہ سے خوف اور عشق کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، یہ بہتری کے لیے ہے۔ کہتے ہیں 500 ملائکہ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، 250 دو صفے بناتے ہیں اور سب کے سب جھک کر، جس طرح ایک آقا کے سامنے ایک جیسے کہتے ہیں نا پریزیڈنٹ کے سامنے تمام اس کے سولجرز ہوتے ہیں، اس طرح جھک کے اس کا استقبال کرتے ہیں اور وہ پھول اس کو پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ میں پوری ایک کلپ کروں گی ان دو پھولوں کے بارے میں، گلدستے اور اس حسین سے بکے کے بارے میں جو جنتی ہے۔ ایک کا نام موسیقہ ہے، ایک کا نام منسیہ ہے، اور وہ کیا اس سینسٹیو حالت میں، اس اونلی اور بہت ہی غربت کے عالم میں آپ کے ساتھ کیا معجزہ کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جب حسین پھول لے کر فرشتے اس طرح سے آپ کا استقبال کریں گے تو جیسے جیسے کوئی پریزیڈنٹ جب کسی کنٹری میں جاتا ہے تو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا 500 توپوں کی سلامی دی، تو یہ فرشتے سلامی دے رہے ہیں، اور جب یہ سلامی پیش کی جاتی ہے تو اس انداز سے کہ شیاطین کو جب خبر ہوتی ہے کہ یہ اتنے سارے فرشتے کہاں جا رہے، کیا ہو رہا ہے، کہتے ہیں شیطان فریاد بلند کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو نوچتا ہے، کہتے ہیں یہ میرے چنگل سے نکل گیا، یہ میرے جال سے نکل گیا، باہر فرار کر گیا، اس کو اتنے فرشتے اس کی مدد کو کیسے آگے، اس کی اتنی عزت کیسے ہو گئی۔ تو یہ وہ ہے فسرنی بلقاء، ایک موت کو حسین ترین لمحہ سمجھے۔ تو انشاءاللہ ہم اس پر اور زیادہ محنت کریں گے، اس ایمان کے نور کو اور زیادہ اجاگر کرنے کے لیے۔ اور پھر آگے جا کے کہہ رہے ہیں الہ اعتذاری الیک اعتذار من لم یستغن عن قبول عذرہ، بار الہ میں عذر لے کر آیا ہوں، میں معافی مانگنے آپ کی درگاہ میں آیا ہوں، میرے پاس ایک بہت بڑی وجہ ہے، وہ عذر جو معذرت کے لیے میں آیا ہوں، یہ ایسا میں معذرت طلب کرنے والا ہوں کہ اگر آپ نے میرے عذر کو قبول نہ کیا تو میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ فاقبل عذری یا اکرم من اعتذر الیہ المسیئون، مجھ جیسا مسیء سوء کرنے والا صرف تیرے پاس ہی آتا ہے اور تو نے میرے عذر کو قبول کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں دو طرح سے ہم لوگوں سے معافی مانگتے ہیں، مثلا دنیاوی مثال دے دے تاکہ یہ جو ہے ملکوتی چیز، عرشی چیز ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ مثلا آپ ایک مرتبہ نیمہ شعبان ہے یا آپ حج پہ تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ میسج کرتے ہو یا فون کر کے کہتے ہو مجھے معاف کر دو، میں حج پہ جا رہا ہوں، یا نیمہ شعبان ہے مجھے معاف کر دو، شب برات ہے مجھے معاف کر دو، اور پھر آپ اتنا بادر نہیں کرتے سامنے والا قبول کرے یا نہ کرے، بس آپ نے ایک چٹی اتار لی اور آپ نے کہہ دیا اٹس اوکے۔ لیکن ایک دفعہ خدا نہ خواستہ ایک شخص ہے جس نے قتل کیا ہے اور وہ جاتا ہے ولی دم سے، جس فیملی والے سے کہ مجھے معاف کرو، اور وہ کہتے نہیں ہم تمہیں اعدام کریں گے، یعنی قتل کا جواب قتل میں ہوگا۔ وہ گڑ گڑا کر کہتا ہے کہ اگر معاف نہ کیا تو میری موت ہے، موت اور حیات کا یہاں پہ معاملہ ہے۔ اس لیے وہ کیسے معافی مانگتا ہے، فرق آیا نا؟ تو یہاں یہ جملے اس لیے اتنے سارے یہ ورڈنگ سارے، الہ اعتذاری الیک اعتذار من لم یستغنی عن قبول عذرہ فاقبل عذری، یہ اس طرح سے اتنا سٹریس ایسا ہو رہا ہے کہ حقیقتاً ہماری حیات اور ہماری ممات اور ہماری تمام خوشبختی سعادت کا راز اسی پہ ہے کہ اللہ ہمیں قبول کر لے۔ الہی ترد حاجتی، بار الہ پروردگارہ میری حاجت کو رد نہ کرنا، کیونکہ اگر تو نے رد کر دیا ولا تخیب طمع، یہ جو طمع ہے میرے اندر، لالچ ہے کہ میرا رب پروردگار عالم جو ہے وہ میری بات سن رہا ہے اور میں اس سے امید رکھتا ہوں، اگر یہ ایک دفعہ میرے ہاتھ سے چلا گیا تو پھر بات جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ ایک عالی مرحلہ ہے، یہ امید کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور ایسا احساس ہو رہا ہے کہ بس اب اللہ نے مجھے قبول کر لیا، کیونکہ دیکھیں ہم شروع میں آئے تھے وہ ایک طرح سے اذن دخول تھا، ابھی تک ہم جو اذن دخول لے رہے ہیں بارگاہ الہی میں جانے کے لیے،
اپنی برائیوں کو یاد کر رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں، اور پھر آہستہ 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 آگے جا کر ہم اگلا جو پیراگراف آئے گا اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم داخل ہو گئے ہیں. یہ بہت ہی حسین سا مرحلہ ہے. الہی لا ترد حاجتی. مجھے پتا ہے اس ابھی جو وقت ہے ہم سب کے اوپر آیا ہوا ہے، کتنے لوگ کتنی حاجتیں لے کر رحمت للعالمین کے مہینے میں بارگاہ الہی میں گڑ گڑا رہے ہیں، اور آپ نے تو چن لیا مولا علی مشکل کشا کے الفاظ کو. یہ مولا علی کے الفاظ ہے، تو مشکل کشا کے الفاظ اگر آپ ان الفاظ سے مناجات کر رہی ہیں تو یقیناً آپ کی حاجت رد نہیں ہوگی. یہ عرشی ہستیوں کا عرشی کلام ہے جو ہم جیسے فرشی اپنی زبان پر جاری کر رہے ہیں. پھر وَلَا تَقْطَعْ مِنْكَ الرَّجَاءِ يَا وَأَمَلِ. دیکھیں آپ کو میں نے بتایا تھا اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے عمل، الف میم لام، یعنی میری آرزو، یعنی میری امید. یہ اللہ کا نام ہے تو میری امید ہے. اگر آپ ذرا سا انشاءاللہ، مجھے بہت سی مومنات نے بتایا کہ ہم کتنی محنت کرتے ہیں اس لیکچر کے بعد، ہم بیٹھ کر ورڈ بائی ورڈ دیکھتے ہیں، ہم اس کو پڑھتے ہیں، ہم اس کو سمجھتے ہیں، ہم اس کے نوٹس بناتے ہیں، ہم دوسروں کو بتاتے ہیں. تو آپ دیکھیے گا کتنی دفعہ یہ ورڈ رجا آیا ہے، رجا، امید. اور آپ کو آخر میں ہم کنکلوژن کر کے بتائیں گے کہ مناجات شعبانیہ نے آپ کو کتنا بڑا خزانہ دے دیا، آپ کو علم دیا، نور دیا، بصیرت دیا. آپ کو پتا چلا کہ اللہ سے کس طرح سے ہم کلام ہوتے ہیں. تو یہاں پہ رجائی و عملی، الہی لو اردت حوانی لم تہدنی. دیکھیں یہاں سے لب و لہجہ بدل گیا نا. یہاں سے اب تھوڑا سا یہ جو مسافر ہے، جو سفر کر رہا ہے قرب الہی کی طرف، ہم سالک بھی کہتے ہیں، جو ان تمام مدارج کو طے کر رہا ہے، اس کو اب امید سا ہو گیا اور امید کی اس فضا میں آ گیا. اس لیے کہہ رہے الہی اگر لو یعنی اگر اردت، اگر تیرا ارادہ یہ ہوتا کہ مجھے تو ذلیل کر دے اور مجھے دور کر دیتا اپنے آپ سے، تو مجھے مناجات شعبانیہ تک آپ میری بات نہ سنتے، میں آپ کی بات نہ سنتے، ہمیں مفاتیح الجنان کا پتہ ہی نہ ہوتا، دعا.org کا نہیں پتہ ہوتا، یا مثلا جہاں سے بھی آپ یہ دعا لے رہے ہیں مناجات کا آپ کو خبر ہی نہ ہوتی. وَلَوْ أَرَدْتَ فَضِيحَتِي لَمْ تُعَافِنِي. بار الہ تمہیں عافیت دین کا یہ لباس جو مناجات شعبانیہ کی شکل میں مجھے پہنا دیا ہے، اس کا مطلب ہے تو میری فضاحت یعنی وہی رسوائی نہیں چاہتا. لو اردت فضیحتی لم تعافنی، تو مجھے یہاں نہ بلاتا. تو مجھے بلایا اس کا مطلب تو مجھے چاہتا ہے. کل میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ہر روز بار بار اپنے آپ سے کہیں کہ پروردگار عالم مجھے چاہتا ہے، اس لیے اس نے مجھے خلق کیا ہے. رب جو ہے وہ میرا محب ہے، میں محبوب الہی ہوں، اس لیے رب نے مجھے اس دنیا میں بھیجا. اور پھر کیا میرے ساتھ کرنا چاہتا ہے، کمال حسن ظن کے ساتھ رہے. اور پھر آپ دیکھیں الہی ما اظنک تردنی فی حاجت قد افنیت عمری فی طلبها منک. میں سوچ بھی نہیں سکتا، میرا گمان بھی نہیں ہے، مجھے گمان بھی وہاں نہیں پہنچتا کہ ایک بندہ مجھ جیسا پوری زندگی العاف 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 استغفر اللہ ربی واتوب الیک نغمہ گاتا رہے اور پروردگار عالم کہے کہ میں اس کو نہیں دیکھتا. نہیں، امپاسبل ہے. ہاتھ ما ذالک الظن بک. یہ بار بار ہمارا ماشاء اللہ حسین سا نغمہ دعائے کمیل ہے کہ میں سوچ نہیں سکتی اس حاجت کو تو رد کر دے جس حاجت کو میں نے ساری زندگی الحاح الملحین کہتے ہیں عربی میں، یعنی جو اصرار، جو بہت زیادہ سٹریس کر کے، جو کانسٹنٹلی، جو بالکل ہمیشہ کھٹکھٹاتا رہے. ظالم سے ظالم انسان بھی تنگ آ کے دروازہ کھول ہی دیتا ہے. تو ہم تو بارگاہ ہے ارحم الراحمین میں اگر بار بار دستک دیں گے تو بات ہماری بن جائے گی. اس لیے میرے بابا جان ہمیں بتا رہے تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک دعا کو اپنی زندگی کا بہترین لائے ہے عمل اور ایک ہدف، ایک پرپس بنایا تھا، اور وہ ہمیشہ بنایا ہے، ابھی بھی ہے ماشاءاللہ، کہ آپ دعا کرتے تھے کہ بار الہ ربی زدنی علما نافعا. جب ان سے پوچھا جاتا ہے نا، ہم سب پوچھتے بابا جان آپ
کامیاب ہے. کیا راز ہے؟ کہا میں نے چھوڑا ہی نہیں, یہ ورد زبان و قلب ہے میرا دل مسلسل کہتا ہے ایک ایسا علم دے جو فائدہ پہنچائے. اور ربی وفقنی بما تحب و ترضى, یہاں پر بھی آ رہا ہے, آگے آئے گا تحب و ترضى. I just love it کہ وہ کام کرنے کی مجھے توفیق دے جو تجھے پسند ہو. اگر آپ یہ دعا بار بار دل و جان سے ہمیشہ اپنے سجود میں, اپنے قنوت میں کرتے رہو گے تو آپ کو ضرور آپ کی دعا جو ہے وہ قبول ہوگی, اور اللہ تبارک و تعالی سنتا ہے. آپ دیکھیں نا, ساری زندگی ہم نے نماز وتر میں العفو اور استغفر اللہ کہا ہے. ماہ شعبان المعظم میں ہمیں پتہ ہے کہ کم از کم 70 ٹائمز ہم نے کیا کہنا ہے, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہنا ہے. اور میں نے اپنے بیٹے علی سے کہا, علی جو ہے آپ 70 ٹائمز استغفر اللہ کہو اور ٹائمر لگاؤ تاکہ ہم یوتھ کو بتائیں. اور میں یہ چھوٹے چھوٹے کام اب انسٹاگرام پہ کرتی ہوں, اور انشاءاللہ آپ لوگ راضیہ بطول میرا اس میں نام ہے, تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ اس نے کہا مجھے ماما جان it doesn't take more than 3 minutes. بہت سے لوگ اس سے بھی محروم جاتے ہیں. تو یہاں کے پروردگار میں نے ساری زندگی نماز وتر میں جو ہے وہ کیا کیا ہے, العفو کہا ہے, اور اب تو مجھے رد کر دے, یہ نہیں ہو سکتا. نہیں, بس اب یقین ہو گیا کہ اب کیا, یہ اب یہاں تک اذن دخول تھا. اب ہم داخل ہو رہے ہیں اور شروع کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ الہی فلک الحمد ابداً ابداً دائماً سرمدا. 4 times اسٹریس آیا ہے. واو, I just adore it. اتنا مزہ آ رہا ہے کہ اب حمد, ورنہ دیکھیں آپ پتہ چلا کہ مناجات شعبانیہ بغیر حمد کے, بغیر کسی مقدمے کے شروع ہوا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صل علی محمد وعلی محمد واسمع دعائی اذا دعوتک واسمع ندائی اذا نادیتک واقبل علی اذا ناجیتک. صحیح, اس طرح فقد حرکت الیک. تو یہ جو یوں آغاز ہوا, اب وجہ پتہ چلی کہ اس میں اتنا اس بندے کی طرح جس نے بہت بڑی خطا کی ہے, بہت قیمتی چیز اپنے مالک کی جو ہے وہ اس سے ضائع ہو گئی ہے, تو وہ شروع میں اتنا ڈرا ہوا ہے کہ وہ معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی. اب جب مالک سنتا ہے کہ یہ کتنا پشیمان ہے تو اس کی طرف ذرا محبت سے دیکھتا ہے. اب اس میں جب وہ خوف ختم ہوتا ہے تو پھر وہ آ کر اس سے پیار بھری باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے, اور پھر یہ بدلے گا, بار بار لب و لہجہ بدلے گا. اور میں آخری انشاءاللہ جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں تھوڑا سا کنکلوژن کروں گی تاکہ آپ کو لطف آئے. الہی فلک الحمد ابدا ابدا دائما سرمدا, یعنی ایک ایسا حمد جس کی وجہ سے نہ میں تھکتی ہوں, نہ ملال آور ہے اور نہ ہی ناقص ہے. کامل و ابدی و دائمی و سرمدی حمد تیرے لیے, یزید ولا یبید کما تحب و ترضى, ایسا ہی حمد جیسا حمد تجھے پسند ہے. الحمدللہ اہلہ, یہ جملہ بار بار کہیں. یہ دن میں مجھے لگتا ہے میں سینکڑوں دفعہ کہہ دیتی ہوں, مے بی 100 times. کیوں؟ کیونکہ روایت میں ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے الحمدللہ کما ہوا اہلہ, فرشتے کہتے ہیں we are not able to record the sawab and reward of this amazing statement. الہی ان اخذتنی بجرمی اخذتک بعفوک. یہاں سے لب و لہجہ پھر بالکل بدل رہا ہے. یہ کیا ہو گیا؟ یہ عذر خواہی کرتے کرتے ہم اب کس لب و لہجے کی طرف آ گئے؟ یا آپ دیکھیں تو صحیح کیوں آئے. دیکھیں اب اتنا somehow وہ شخص, وہ عبد الہی, یا وہ جس میں نے کہا تھا وہ شخص جو اپنے مالک سے جس نے ایک خطا کی ہے, اب مالک نے اس کو پیار اور محبت سے دیکھ لیا, وہ اس کے آغوش میں آ گیا, یا بچہ ماں کے آغوش میں آ گیا. ہم سب آغوش رحمت الہی میں ہیں, اور ہمیں معلوم ہے کہ جو بھی حرکت ہو رہی ہے, جو بچہ ماں کی گود میں ہو, ماں ذرا ہلاتی ہے, برپ دیتی ہے, بے شک بچہ روتا ہے لیکن اس کا فائدہ ہوتا ہے. ہمیں بھی پورا یقین ہے کہ پروردگار عالم نے یہ جو بھی اگر رب کی جانب سے یہ آزمائشیں ہیں, یہ بلائیں کروں گا, یہ بھی تیری بھی پکڑ ہے. یہی جملہ اگر شروع میں کہتے تو بے ادبی ہوتی, لیکن اس مقام پر یہ کمال ادب ہے, اور یہ صرف اہل بیت علیہ السلام کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے جملے ہو سکتے ہیں. اس لیے مناجات شعبانیہ کے بارے میں
تمام شارحین نے یہی لکھا ہے کہ یہ یقیناً کلام معصوم ہے، اس کے مطالب کو دیکھ کر. وَإِنْ أَخَذْتَنِي بِذُنُوبِي أَخَذْتُكَ بِمَا. عالم عقبہ میں گیا تو سوال جواب حساب کتاب کا مرحلہ شروع ہوا. میں نے جیسے ہی حساب کتاب کے مرحلے کو دیکھا تو میں نے کہا یا رب مجھے تو کسی ایسے رب کے بارے میں نہیں بتایا تھا. کہا تجھے کیا پتا تھا؟ کہا میں تو سوچتا تھا میرا رب اتنا مہربان ہے، میں نے تو اتنا حسن ظن، خوشگمانی، اتنا پازیٹیو سوچا ہوا تھا کہ وہ تو آتے ہی مجھے اپنی رحمتوں میں غرق کر دے گا. جیسے ہی رب نے یہ سنا اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دو. انبلیویبل. اور پتہ ہے کتنی ایسی روایتیں ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں. انفارچونیٹلی ہمارے ممبروں سے رحمت کی باتیں تھوڑی کم ہوتی، تھوڑا اس کو بھی انکریز کرنا ہے. خوف اور رجا دونوں کو ہم نے بیلنس رکھنا ہے. وَإِنْ أَدْخَلْتَنِي النَّارَ أَعْلَنْتُ أَهْلَهَا إِنِّي لِأَنِّي أُحِبُّكَ. کاش کہتے ہیں نا جن چیزوں پہ ہمیں اس دنیا میں ملکہ حاصل ہو وہی ہماری یہاں پر بھی ہوں گی. یعنی اگر یہاں پر سچ مچ حب الہی ہے تو وہاں پر یہ جملہ ہم کہہ سکیں گے کہ بے شک وہ آتش دوزخ ہم کہیں گے انی احبک انی احبک انی احبک. اور یقین کیجیے مناجات شعبانیہ قیامت کے دن گواہی دے گا، شفاعت کرے گا، نور بن کے ہمارے گناہوں کے اوپر غالب آ جائے گا. یہ یقینی سی بات ہے. اس لیے ہم نے بے شک اس کے کچھ جملے پڑھے لیکن ہر روز کچھ نہ کچھ ضرور پڑھیں مناجات میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو مسرور کریں. آپ مدینے کی گلیوں میں باقاعدہ اعلان کرتے تھے کہ دیکھو میرا مہینہ آ گیا، مہینے کا احترام کرو، میری محبت میں اللہ کی خوشی کے لیے کچھ روزے رکھ لو، اور شجرہ طوبہ کی بہت سی جو شاخیں تمہاری طرف آئی ہیں ان سے لپٹ جاؤ. ایک اچھائی نہ کرو، ایک شاخ نہ لو، بہت سی لے لو. دیکھیں ایک شخص روزے میں بھی ہے، دعا بھی پڑھ رہا ہے، گھر کا کام بھی کر رہا ہے، اس نے شجرہ طوبہ کی 3 شاخوں کو لیا، پھر کچھ صدقہ دے رہا ہے، 4تھی شاخ کو بھی لے لیا. شجرہ طوبہ جو کہ جنت کے اعلیٰ علیین میں ہے، اس کی ایک شاخ کو لینا یعنی فو کر کے اڑ کے جنت میں پہنچ جانا. اس لیے ہمارے نبی باقاعدہ مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے اور یوں اوپر دیکھ کے ہنستے تھے، نیچے دیکھ کر پریشان ہوتے تھے. کسی نے پوچھا ابھی کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہمیں جنت کی طرف لانے کے لیے کیا نہیں کرتے تھے. کون؟ حبیب اللہ، رسول اللہ، اللہ کا وہ پیار ہے کہ اس نے اپنے حبیب سے کہا سب کو میرے پاس لے کر آؤ، لے کر آؤ. یہاں پر بھی یہی باتیں ہو رہی ہے کہ انی احبک انی احبک انی احبک. دن میں کئی بار ہر نماز کے بعد ہم نے یہ جملہ کہنا ہے کہ بار الہ تو مجھے چاہتا ہے، اس لیے تو نے مجھے خلق کیا، تو نے خود مجھے دعوت دی، تو نے مجھے جو بنایا ہے اس کا منشا، میری خلقت کا ہدف مقصد محبت ہے، عشق ہے، پیار ہے، دعوت ہے. You have given me all this amazing blessing banquet of رحمہ. تو یہ جب پوچھا گیا آپ اس طرح کیا کر رہے ہیں یا رسول اللہ، کبھی نیچے دیکھتے کبھی اوپر دیکھتے، اوپر دیکھ کر ہنستے ہیں، تو آپ نے بتایا اوپر یعنی شجرہ طوبہ میں دیکھ رہا ہوں فلاں صحابی ایک وقت میں اتنے سارے کام کر رہے ہیں، آج کے دن اس کی اتنی ساری نیکیاں کی، میں خوش ہو رہا ہوں. نیچے یعنی شجرہ زقوم جو جہنم میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ وقت ضائع کر رہے ہیں، کچھ لوگ بیٹھ کر صرف موویز دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ صرف کھا رہے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آئسولیشن میں جو ہے ہمارا ویٹ بڑھنے لگ گیا کیونکہ ہم بیٹھ کے کھا رہے ہیں، ہم فارغ ہیں. تو ایسے لوگ جو بطن شکم پرستی میں لگے ہوئے، جو صرف شہوت بھری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ان کو دیکھ کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مغموم کر رہے ہیں. نبی غمگین ہے، اور حبیب اللہ غمگین ہو جائے تو یقیناً اللہ اس عمل کو پسند نہیں کرتا. تو انی احبک الہی ان کان صغرا فی جنب طاعتک عملی فصغرا فی جنب رجائک عملی. Have you noticed? Again we are talking about raja and amal both together. few جو statements پہلے آئی تھی، sentences پہلے آیا تھا رجائی و عملی، یہاں پر پھر ریپیٹ ہو رہا ہے کہ بار الہ میری اطاعت بہت قلیل ہے، عمل میرا بہت کم ہے، لیکن یہ تو دیکھو میرے پاس کتنا بڑا خزانہ ہے. وہ خزانہ کیا ہے؟ وہ خزانہ میرے پاس
امید کا ہے، رجاء کا ہے. آپ نے اگر دعائے صباح پڑھی ہو امیر المومنین علیہ السلام کی، کبھی پڑھیے گا، ٹھیک ہے، شاید زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لیں تاکہ آپ کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے کہ آپ نے دعائے صباح سے محبت کی ہے. مولا امیر المومنین اس میں فرماتے ہیں الہی قلب محجوب ونفس معیوب وعقل مغلوب وهواء غالب وطاعتي قلیل ومعصیتی کثیر. یہی والی بات یہاں پر بھی ہے کہ بار الہ میرا قلب غفلت کے پردے میں ہے، میرا نفس عیبوں سے بھرا ہوا ہے، میری عقل مغلوب ہو چکی ہے، ہار چکی ہے. کیوں؟ کیونکہ میری خواہشات نفسانی غالب آ گئی ہے. عقل کہتی ہے چپ، یہاں نہ بولو، لیکن دل چاہتا ہے. کتنا مزہ آتا ہے کسی بندے کی برائیاں بیان کرتے ہوئے، اتنا ہاٹ گوسپنگ ہونے لگ جاتی ہے. ہوائے غالب ہے نا. وہ طاعت قلیل، میری طاعت تو اتنی قلیل ہے پروردگارا، لیکن معصیت کثیر ہے. ایسا بندہ تیری بارگاہ میں آ رہا ہے. لیکن مناجات شعبانیہ نے بھی ہمیں بتایا کہ الہی ان کانا صغرا فی جنب طاعتک عملی، کیا ہے؟ فقط کبرا فی جنب رجائک عملی. میرا عمل یعنی آرزو اور امید بہت زیادہ ہے. الہی کیفا انقلب من عندک بالخیبۃ محروما، میں کیسے تیری بارگاہ سے محروم جا سکتی ہوں جبکہ قد كان حسن ظنی بجودک ان تقلبنی بالنجات مرحوما. میں مرحوم یعنی رحمت شدہ حسن ظن و جود و برکت الہی میں غرق ہو کر کیسے محروم جاؤں گی. پھر حسن ظن آیا ہے. حسن ظن اور رجا بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، اور یہی نجوا سرگوشی راز و نیاز کرنے کا اصل راز اور اصول میں سے ہوتا ہے. عشق اور محبت اسی سے آتی ہے کہ آپ سامنے والے کو مسلسل اس کی اچھائیوں سے یاد کرو اور اس کو اچھائیوں کی طرف ترغیب دلاؤ. حتیٰ ہم مناجات شعبانیہ سے بہت سے تربیتی درس بھی لے سکتے ہیں کہ ہم دیکھیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت دیکھا کہ آپ بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ بھی خوشگمانی سے کام لیتے تھے. حسن ظن. جیسے دشمن آیا، دشمن نے کہا کہ بادشاہ ایران نے آپ جو نے خط دیا تھا، انوائٹ کیا تھا اسلام کی طرف، اس کے بدلے میں غصے سے انہوں نے مٹی بھیجی ہے. تو آپ نے مٹی کو دیکھ کر کہا مٹی، اس کا مطلب ہے ہمیں بہت سی اور زمینیں ملیں گی، اس کا مطلب ہے اس سال زمین ہماری بہت زرخیز ہوگی. اس کا مطلب اتنی خوشگمانیاں کی کہ لوگ حیران رہ گئے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ تھے ہمارے نبی. دشمن آتا، اس کا نام کہتا کیا نام ہے؟ وہ لڑنے کے لیے آیا ہے، قاصد ہے، وہ جنگ کے وقت کے لیے آیا ہے. وہ کہتا میرا نام سعد ہے. تو کہتا او سعد یعنی سعادت، خوشبختی، ماشاء اللہ. اس کا مطلب ہے اس جنگ میں جو ہے وہ جنگ، یہ جنگ بہت جلدی ختم ہو جائے گی، بلکہ جنگ ہی نہیں ہوگی. یہ حسن ظن. جو اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ بھی اتنا ہی پازیٹیو رہتا ہے، حسن ظن سے کام لیتا ہے. الہی وقد افنیت شرۃ السحر عنک وابلیت الشبابی فی سکرۃ التباعد منک. بار الہ میں نے اپنی عمر جو ہے وہ بےہودہ کاموں میں ضائع کر دی، اور میری جوانی جو ہے وہ تجھ سے دوری میں گزر گئی. الہی فلم استيقظ ایام اغتراری بک. بار الہ یہ جو میں غفلت میں نے زندگی گزاری ہے، اس غفلت سے مجھے کوئی نہیں جگا سکتا. استيقظ یقظہ وہ پہلا مرحلہ ہے عرفان کی طرف جانے کا. اس کا مطلب ہے جاگ جانا، اور شعبان ہمیں جگانے آیا ہے. رجب نے ہمیں تھوڑا سا جگایا، شاید کہا اٹھو اٹھو اٹھو، اور ہمیں تھپکیاں دی. انشاءاللہ بہت سے لوگ اسی میں جاگے. اب شعبان میں اور زیادہ اٹھایا جا رہا ہے. کچھ اٹھ کے بیٹھ گئے، کچھ چل پڑے، کچھ دوڑ رہے ہیں. ہر انسان مختلف ہے. وَرُكُوبِ إِلَى سَبِيلِ سَخَطِكَ. رکوب یعنی میں اتنا گناہوں اور تیری غضب کے راستوں پر مصر ہوں، اصرار کے ساتھ چل رہا ہوں. یہ میری بدبختی ہے. الہی وَأَنَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ قَائِمٌ بَيْنَ يَدَيْكَ. بار الہ میں تیرا بندہ
اور میں فرزن بھی اسی کا ہوں جو تیرا بندہ ہے. یعنی میرے والدین سب عبد اللہ ہیں، ہم سب کے سب حقیر ہیں تیری بارگاہ میں، ذلیل ہے. اتنی ذلت، کتنا لطف آتا ہے. میں آپ کو ایک آگے جا کر ہے، میں وہاں پہ چلے بتا دیتی ہوں. اتنی پیاری پیاری باتیں ہیں اس مناجات میں. قائم بین یدیک متوسل بکرمک الیک، میں نے تیرے کرم کے اس عظیم عروۃ الوثقی کو تھامے ہوئے ہیں. الہی انا عبد اتنصر الیک ما كنت اواجهك به من قلة استحیاء من نظرک. بار الہ، میں ایک ایسا عبد تیری بارگاہ میں آیا ہوں جو کہ جمپ مار رہا ہوں. اتنصل، نصلہ بہت کم آیا ہے، بلکہ اس دعا میں صرف مناجات میں آیا اور ایک اور جگہ پر آیا، اس کے علاوہ ذکر نہیں آیا. نصلہ یعنی جمپ کرنا، یعنی وہ تیر، وہ ایرو جب آپ اس کو شوٹ کرتے ہو اور وہ بہت دور جاتا ہے کہ دوبارہ بالکل ملتا ہی نہیں ہے، تو کہتے ہیں میں اس طرح سے گناہوں سے بھاگ کر تیری بارگاہ میں تیرے پاس آ رہا ہوں کہ دوبارہ پلٹ کے نہیں جاؤں گا. وہ جو میں نے بے حیائی کی ہے، وہ جو میں بالکل جو ہے تیرے کرم کو میں نے در نظر کیا اور اس سے غافل رہا ہوں، اس سے میں اپنے آپ کو اس بلا سے، اس دلدل سے نجات دینا چاہتا ہوں. وَأَطْلُبُ الْعَفْوَ مِنْكَ إِذِ الْعَفْوُ نَعْتٌ لِكَرَمِكَ، اور میں عفو چاہتا ہوں کیونکہ عفو تیری جو صفات ہیں ان میں سے ایک عظیم صفت ہے. باقاعدہ احادیث میں یہ دعا آئی ہے، اللہم عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. تو عفو ہے، تیرا نام ہے عفو، اور تو کریم ہے اور تجھے عفو پسند ہے کہ ہم دنیا میں لوگوں کے ساتھ عفو کریں اور تو بھی ہمیں عفو اور درگزری سے کام دے. آپ دیکھیے کہ نماز شب کے لیے میں آخر میں صرف ایک بات کہوں گی، کیونکہ عفو کہتے ہی ہمیشہ مجھے وہ العفو یاد آتا ہے. آپ کی زندگی میں کوئی ایسا دن نہ گزرے کہ آپ کے نام عمل میں صلاۃ اللیل کی کوئی جھلک نظر نہ آئے. دیکھیے ہماری واجب نمازیں قبول اور اس درجے تک یوزلی نہیں پہنچتی، ہم غافل ہوتے ہیں، اور اس کا واحد راستہ جبران کرنے کا وہ یہ ہے کہ ہم نوافل کی طرف رخ کریں. تو somehow نوافل ہمارے لیے واجب کی طرح ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہماری واجب کو کمپلیٹ کر رہے ہیں، یا ہمارے جو بالکل ناقص عمل کو مکمل کر رہے ہیں. اور رات کی جو فضیلت ہے وہ یوں ہے کہ رات کو جب آپ نماز شب کے گناہوں سے آپ کو بچاتا ہے، آپ کی انشورنس ہے، آپ کی لائف کو وہ قوت دیتا ہے، روح کو قوی اور اسٹرانگ بناتا ہے، آپ کو چارج کرتا ہے. تو 11 رکعات میں سے آپ کو میں ایک منی نماز شب کا بتا رہی ہوں، اسپیشلی فار مائی یوتھ. یا منی صلاۃ اللیل از 3 رکعات. 3 رکعات ان یونٹس بھی اگر آپ نہ پڑھ سکو تو آئی ڈونٹ تھنک سو وی ہیو اینی ادر صلاۃ جو 1 رکعت کی ہو. دس اونلی 1 رکعت. میرے بیٹے کازن کہتے ہیں ماما وہ نی فارسی میں کہتے چھوٹا چھوٹا ٹائنی نماز اس میں نماز وتر، بہت چھوٹا سا only 1 رکعت، only 1 رکعت. اور اس 1 رکعت میں پتہ کتنی طاقت ہے، بہت زیادہ. اب میں بچوں کی طرح بولنا شروع ہو گئی کیونکہ میں ان سے ایسی باتیں کرتی ہوں. اس 1 رکعت میں اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کے سارے دن کو پرسکون، آپ میں وہ انرجی، آپ خوش، آئسولیشن میں آپ کو لگے گا آپ فرشتوں کی جھرمٹ میں. لوگ کیا ہیں، لوگوں سے نہیں مل پا رہے، میرے پاس اب کیا طاقت آ گئی ہے. تو اس 1 رکعت کو ہرگز فراموش نہ کرے. اور اس 1 رکعت کی حسین سے قنوت میں آپ صرف بے شک 70 مرتبہ کہہ دیں العفو، بے شک 70 مرتبہ کہہ دیں. شروع کریں 7 مرتبہ العفو 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 العفو. اور ایک چھوٹا سا اگر آپ نے آنسو بہا لیا تو بات بن گئی. That's it. So you have maybe 3 minutes نماز شب انشاءاللہ اسٹارٹ کے لیے. پھر جو لوگ پڑھتے ہیں وہ تو ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے ان کے لیے یہ حسین سا سفر ہے اور جو ہمیں مناجات شعبانیہ سکھا رہا ہے. بار الہ پروردگارہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں بطور اسرع مستجاب فرما. میں کریمہ اہل بیت کے جوار میں ہوں، بیوی سے کچھ قدم کے فاصلے پر ہوں. یا رب ذوالجلال بنت باب الحوائج اور اخت الرضا کا واسطہ
ان حالات میں اور ہمیشہ جو ہم پریشان ہیں، بار الہ ہماری مشکلات کو بحق کلمات مشکل کشا مناجات شعبانیہ ہم سے دور فرما۔ یا رب جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجل و کامل عنایت فرما، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ اعمال انجام دے جس سے رب ذوالجلال راضی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔